سيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا النبي الصادق الشاهد الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ بندہ مومن جب اس جہان سے جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ایک نئی زندگی پاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ فوت ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی تو پھر ایک دفعہ وہ ہوش میں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ صورتحال ہے اور وہ زندگی میں آئیں گے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے زندگی اور موت کا مطلب سمجھانے کے لیے، آج کل کہتے ہیں فلسفہ سمجھانے کے لیے ہمیں قرآن مجید میں روشن ہدایات عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری. ارشاد ہوتا ہے کہ روحوں کو اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے حین موتها، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، واللتی لم تمت، اور وہ روح جو ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس جان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. فیمسک التی قضی علیہا الموت، تو اللہ تعالیٰ قابو کر لیتا ہے اس جان کو اللہ تعالیٰ قابو کر لیتا ہے. جس کی موت نہیں آئی، اس کی نیند کے وقت بھی اللہ روح کو قبض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ موت ہو یا نیند ہو، روح دونوں میں قبض ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ روح تو قبض ہو گئی اور ہم نیند میں ہیں، تو کیا ہم مر گئے؟ مرے تو نہیں ہیں. روح تو قبض ہو گئی نا ہماری. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں روح کو قبض کر لیتا ہوں جب آدمی کو نیند آتی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے، اسی لیے اس کا خون چل رہا ہے، اسی لیے اس کا سانس آ رہا ہے، چونکہ وہ نہیں مرا، جی یہ بات آپ کی شاید ٹھیک ہو، لیکن میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو اپنی امت کے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے تھے تاکہ امت سیکھ لے. فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ ہمیں موت دی. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ نیند بھی موت ہے اور اب پتہ چلا کہ موت بھی موت ہے، اور سرکار کے اللہ کے فرمان سے موت بھی
موت ہے اور رسول اللہ کے فرمان سے نیند بھی موت ہے. تو اب یہ دو موتیں ہو گئی اور باوجود وہ اس کا خون جاری ہوتا ہے. نیند آ جاتی ہے مگر اس کا سانس موجود ہوتا ہے. اور دیکھیے اب یہاں پر سننے کی بات ہے بھئی، وہ جو نیند میں ہوتا ہے آپ اس کو جب پکارتے ہیں تو وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پہلے سنتا ہے اور پھر بیدار ہوتا ہے یا پہلے بیدار ہوتا ہے پھر آواز سنتا ہے؟ پہلے سنتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے. اگر وہ نہ سنے تو بیدار کیسے ہو؟ پتہ چلا کہ نیند کی حالت میں آدمی اگرچہ اس پر موت طاری ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ سنتا ہے، بغیر سنے کے بیدار نہیں ہوتا. تو جس طرح اس حالت میں یہ ہوتا ہے اسی طرح موت کے بعد بھی وہ سنتا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے. بھائی سنتا تو وہ ہے جو بولے، تو نیند میں تو وہ نہیں بول رہا. کبھی کبھی نیند والا بھی بول پڑتا ہے اور کبھی کبھی روح قبض ہونے کے بعد موت والا بھی بول پڑتا ہے. اللہ نے فرق صرف یہ کیا ہے کہ موت جس کی ہوتی ہے میں اس کی روح کو واپس نہیں کرتا، اور جس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کی روح کو واپس کر دیتا ہوں. اللہ نے تو فرق یہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ موت اور زندگی میں فرق یہی ہے. نیند اور موت میں فرق یہی ہے کہ نیند والے کو دوبارہ جو زندگی ملتی ہے اس لیے روح واپس آ جاتی ہے، اور موت کا فرق یہ ہے کہ اس کی روح واپس نہیں آتی. لیکن روح تو نکلی ہوئی ہوتی ہے نیند کی حالت میں، روح نکلی ہوئی ہے مگر وہ سن رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا کچھ ڈاکٹر صاحبان کو ذرا تعامل ہوتا ہے کہ جی ہم جناب لے جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو جس کا آپریشن کرنا ہو اس کو پہلے ہم نشہ لگاتے ہیں، تو نشہ لگانے کے بعد پھر وہ اس آدمی کو لے آتے ہیں، چیرا پھاڑا کرتے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. ہاں بھائی، تو یہ دیکھیے تو وہ زندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ بتائیے آپ. زندہ تو ہوتا ہے. تو پھر تو بات تو زندگی پر آ گئی. ڈاکٹر صاحبان تو اسے زندہ مانتے ہیں، اس کو مردہ کہنا یہ تو ہم شرع والوں کا قول ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے مگر نہیں سنتا. تو پتہ چلا کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر وہ نہیں سن سکتے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ ان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. آئیے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑہا اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی ظاہری زندگی کا آخری سال تھا، آپ حج پر تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ساتھ ہے. مدینہ شریف سے مکہ آتے ہوئے راستے میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں جب چاند نظر آ گیا تو پہلی کا چاند تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلی کے چاند کچھ تو جلدی نظر آتے ہیں، کچھ دیر سے نظر آتے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ